الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ کافر ہیں، الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں جو ہے زیادہ محبوب رکھتے ہیں، کہ اس کو زیادہ پریفرنس دیتے ہیں. حالانکہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے اور بہتر ہے. کہ دنیا تو جو ہے ریت مٹی پانی سے بنی ہے، اور آخرت جو ہے وہ تو سونے چاندی سے بنی ہوئی ہے. اور دنیا کی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی زندگی تو ختم ہونے والی نہیں. تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ بے شک یہ تو پہلے صحیفوں میں بھی ہے. کہ ان کے آپ پیرامنٹ کو دیکھ رہے ہو، وہیں پہ ہے نا فرعون کا، تو آج وہ ہیں نہیں. تو کتنا، اور نمرود کتنا بڑا بادشاہ بنتا تھا، کہتا تھا کہ میں ہی رب ہوں. اور فرعون کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو آج اس کے وہ سارے وزرو مقام کریم، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کے بڑے بڑے بہترین ریسٹنگ پلیسز ادھر ہی پڑی ہیں نا. اس نے دیکھو کہ کیسے اپنے وہ جو پیرامڈ میں بنایا، کہ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی بندہ اس میں جا کے تو باہر نہیں نکل سکتا، کہ ایسی ایسی چیزیں انہوں نے، لیکن اپنے رہنے کی جگہ ایسی ایسی بنائی، لیکن آج وہ دنیا میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قوم عاد اور سمود کے دیکھو اب تو انہوں نے یوٹیوب کے اوپر بھی ڈال دیے ہیں کہ پہاڑوں کو کھود کے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو ان کے آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. جیسے وہ نہیں رہے تم بھی نہیں رہو گے. جس طرح انہوں نے دنیا سے محبت کی تو تباہ و برباد ہوئے. جو کوئی بھی اس طرح کرے گا ان کو فالو، وہ بھی اسی طرح تباہ و برباد ہوگا. ایمان والوں نے، یقین والوں نے اللہ تعالیٰ کی، اس کے رسول کی فرما برداری کی اور کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے ان کی مخالفت کی ناکام ہو گئے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دار من لا دار لہ، یہ دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت کا کوئی گھر نہیں. کہ جو دنیا کے لیے دن رات کرتا رہتا ہے اس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں. ومال من لا مال لہ، اور اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں. وجمعها من لا عقل لہ، فرمایا اس کو جمع وہی کرتا رہتا ہے جس کے اندر کوئی عقل نہیں ہے. کیوں؟ کہ چوکیدار ہے نا، ایک ہے مالدار، لاسٹ ٹائم بھی میں بتایا، ایک ہے مالدار بندہ، ایک ہے چوکیدار. چوکیدار ہوتا ہے کہ دوسروں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے، اپنا کچھ نہیں ہے. کہ اور ایک ہے مالدار کہ وہ اللہ کے راستے میں بھی لگا رہا ہے، اپنے بھی بچوں پہ بھی لگا رہا ہے، غریبوں مسکینوں یتیموں کے اوپر اور اللہ کے دین کو پھیلانے میں تعاون کر رہا ہے. یہ ہے مالدار، کہ یہ سارا کچھ وہاں جمع ہوتا جا رہا ہے. اور ایک ہے چوکیدار، کہ وہ کون ہے؟ جو جمع کر کر کے چھپا چھپا کے گن گن کے رکھ رہا ہے. ایون سم ٹائم مرتا بھی ہے تو اس کے اپنے بیوی بچوں کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے پاس کیا تھا. تو وہ کما کما کے یہ کھا گیا کوئی اور. تو یہ چوکیدار بنا ہوا تھا. چوکیدار بھی کسی کے مال کا، یا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ گیا لیکن دین کا کچھ کام نہیں کیا، اپنے لیے کچھ نہیں کیا، تو چوکیدار تھا. اب حلال حساب، اگر حلال بھی کمایا تھا تو حساب دے گا. وہ حرام وبال و عذاب، اور حرام کمایا تھا تو وہاں پہ وبال بھی، کہ وہ برڈن بھی اوپر پڑ گیا کہ دوسرے یاشیاں کر رہے ہیں، اور عذاب بھی یہ سہے گا. تو دیکھو اس لیے اس کو کہا کہ اس کے اندر کوئی عقل نہیں. جو چوکیدار بن کے رہے گا تو جو مالدار بن کے رہے گا اس کے لیے کامیابی. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا راس کل خطیہ، the love of this world is a root of every sin.
فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب یہ دل میں آ جاتی ہے نا تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ الدنیا جیفا، یہ دنیا جو ہے نا جیفا ہے، مردار ہے. اور فرمایا وطالبها کلاب، اور اس کے چاہنے والے جو ہے نا وہ کتے ہیں اللہ کی نظر میں. کہ یہ نہیں دیکھا کہ اب بھائی مفسرین اور محدثین جو ہے تشریح فرماتے ہیں اس حدیث کی کہ بھائی مردار کو تو آپ کو پتہ ہے چیلیں بھی کھاتی ہیں، کوے بھی کھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتوں کے ساتھ کیوں جو ہے، کتا بھی نارمل نہیں، کلب کلاب بڑا کتا ہے، کہ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کو اتنی نفرت ہے اس انسان سے کہ جو اس دنیا کی خاطر اس کو بھول جاتا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ مولانا روم فرماتے ہیں نا چیز دنیا از خدا غافل بدن نیک کماشو نکراو فرزند زن، کہ اس کا نام دنیا نہیں کہ آپ کے پاس اچھا پہنتے ہیں، اچھا گھر ہے، بیٹے ہیں، چیزیں ہیں، سامان ہے، بزنس ہے، اس کا نام نہیں دنیا. چیز دنیا از خدا غافل بدن، دنیا اس کا نام ہے کہ آپ کا جو چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے. کہ اگر نماز کے وقت کا آپ کا کام ہے اس نے غافل کر دیا تو یہ دنیا ہے. بیوی بچے ہیں ان میں مشغول ہو کے یہ اللہ کے دین کا کام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا یا کوئی اور اچھے کام نہیں کرتا تو یہ دنیا بن گئی. تو اللہ تعالیٰ کے دین کا کام بھی کرتا ہے، جیسے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سارا کچھ دیا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا کا بادشاہ بھی بنایا تھا، ساتھ اپنے نبی رسول بھی بنائے ہیں. تو اللہ کے نبیوں میں بھی دیکھو حضرت ذوالقرنین ایک کنارے سے لے کے دوسرے کنارے تک ان کی حکومت تھی. حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن اس سے پتہ چلا کہ جو غافل چیز کرے گی وہ دنیا بنے گی. ہم پھر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں وہ اس بندے کا بزنس ہے پتہ نہیں دنیا دار. نہیں بھائی، وہ بزنس چھوڑ کے نماز پڑھنے جاتا ہے ماشاءاللہ، یہ تو دوسروں سے بھی بہتر ہے کہ اس کے پاس اتنی ذمہ داری کے باوجود وہ اپنا کام لگے ہوئے تھے، اپنی چھوڑ کے ٹیکسی اپنا دوسرا کام جو ہے جا کے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے دنیا اس کو کہتے ہیں جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے غافل کر دے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے ایسی ہر چیز سے. اور جو ہے وہ ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ دنیا ایسی بڑی جادوگرنی ہے کہ جس طرح جادو ہے وہ میاں بیوی میں جدائی پیدا کر دیتا تھا نا، تو اس لیے کہتے ہیں کہ جس کو دنیا کی محبت آ جاتی ہے وہ اس کے رب اور اس بندے کے اندر جدائی پیدا کر دیتا ہے. تو اس لیے ہمیں جو ہے دنیا کی محبت آپ کی جیب میں ہو الحمدللہ، بینک میں ہو مال سارا کچھ اٹس اوکے، لیکن اس کی محبت آپ کے دل میں نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ جو ہے اس دل کو چیر کے دیکھیں گے. تو اس لیے اس کے اندر نہیں محبت ہونی چاہیے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو ایسے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پہ پریفر کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ وَيَسُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، کہ یعنی خود بھی اس کے اللہ کے دین کو پھیلنے یا اس پہ چلنے کا ان کے اندر نہیں ہوتا، تو ان کے دل میں دوسروں کو بھی روکنے کے لیے ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ اچھی جگہ بھی جا کے کئی دفعہ دل میں کوئی نفرت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایسوں کو فرمایا کہ ایک نشانی ان کی ہے وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ اس کے اندر کہ اچھا جی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ ایسی آیتوں کے پیچھے پڑیں گے یا ایسی، حالانکہ اس کا علم بالکل ٹھیک ہے سارا کچھ ہے، لیکن ان کے دل کے اندر کجی ہے نا، وہ آپ خود عمل نہیں کر سکتے. تو وہ اس لیے جیسے نماز نہیں پڑھتا ہوگا تو کہے گا او جناب وہ بندہ نمازی تھا وہ ایسے کر رہا تھا، او جناب وہ داڑھی رکھ کے تو وہ یہ کام کر رہا تھا. بھائی آپ ریشو نکالو گے تو 99% لوگوں کی داڑھی نہیں، تو وہ جو چوریاں ڈاکے یہ سارا کرتے ہیں تو وہ جائز ہے، لیکن تم اس کو ساتھ ملا رہے ہو. تو کیوں ملا رہے ہو؟ کہ یہ حضور کی سنت ہے، 1,24,000 پیغمبروں کی ہے. نماز جو ہے ان کا شعار ہے، نبیوں کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا. تو بھائی ویسے کہو کہ وہ چور نے داڑھی رکھ لی ہے، یہ تو نہ کہو کہ بھائی داڑھی رکھ کے یہ کر رہے. بھائی داڑھی تو یہ سکھاتی نہیں، نماز کر کے پڑھ کے، بھائی نماز تو نہیں یہ کہتی کہ یہ کرو. اللہ پاک تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے. تو جو اگر میں نہیں رک رہا تو یہ میری
انڈیویجول پرابلم ہے، نہ کہ میں نماز والوں کے اوپر اٹیک کر کے تو کفر کی بات کر کے تو اللہ کے ہاں جو ہے پھنس جاؤں۔ تو اس لیے کبھی ایسی بات نہیں کرنی۔ جو لوگ عام یہ کر رہے ہوتے نا، تو یا اپنے آپ کے لیے کجی ڈھونڈ کے کہ جائز چیز کرانا چاہتے